بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RRS نیوز چینل کی جانب سے ظفر صادق آپ سے مخاطب ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بات کی تھی کہ میسیج سوشل میڈیا پہ لگایا تھا کہ افسران کے پے پیکیج، پینشنرز کے مطالبات اور ہیسکول پیٹرولیم وغیرہ وغیرہ اس قسم کے مطالبات کے ایک ویڈیو جلد ہی بنائی جائے گی۔ تو اس کے بعد طبیعت اچانک میری خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے 10-12 دن سفر کرنا پڑا۔ آج طبیعت ٹھیک ہوئی ہے اور میں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے پہلا پروگرام ہی اسٹارٹ کیا ہے۔ میں آج ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ سندھ سے ہمارے ایک ساتھی ہیں عادل صاحب، انہوں نے ایک مجھے میسیج بھیجا ہے کہ ریگولر سٹاف کی بجائے کنٹریکٹ پر بھرتیاں کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ نیشنل بینک کا اگر بھٹا بٹھا دیا جائے تو کوئی آواز بلند نہ کرے۔ بات تو بالکل ٹھیک کی انہوں نے۔ اب اس کی بات میں وزن اس لیے ہی ہے کہ جتنے بھی ریگولر سٹاف ہے اس وقت بینک کے اندر، ریگولر ایگزیکٹو ہے، سٹاف ہے، افسران ہے، ورکنگ فورس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، جتنا دکھ ان کو ہوگا بینک اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے لاس میں چلا جائے یا کسی وجہ سے ایسی جس طرح اس بینک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کنٹریکٹ انتظامیہ جو کچھ کر رہی ہے، تو کم از کم دکھ ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے اس ادارے کو 25, 30, 40 سال دیے ہیں، جو ابھی تک اس ادارے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جتنا بھی اس وقت ریگولر سٹاف ہے ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستان نیشنل بینک میں اس وقت نیشنل بینک کو ملکی لیول پر 8 گروپوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اب ان گروپوں میں ایک آئینی مسئلہ کھڑا کر کے، قانون کا مسئلہ بنا کر کہ جی جو بھی آفیسر ایسوسیشنز ہوگی وہ NIRC سے رجسٹرڈ ہوگی تو وہ مینجمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی پابند ہوگی۔ پہلے تو یہ چہرہ دکھایا گیا اور بتایا گیا۔ اب جب رجسٹریشن کے لیے ہمارے دوست NIRC گئے تو ان کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تو مل گئے، مگر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں ایک بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ رجسٹرڈ ایز امپلائر۔ اب آپ خود بتائیے کہ امپلائر سے کس ایشو پہ بات کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا ڈرامہ اس بینک کے اندر زاہد چودھری ایکس گروپ چیف اور اس وقت کی ٹیم نے یہ کیا اور بینک میں افسران کو 8 گروپوں میں تقسیم کر دیا۔ 8 یا 9 میرے خیال سے تنظیمیں ہیں پاکستان لیول پر جن کو تقسیم کر دیا گیا۔ پاکستان میں نیشنل بینک آف پاکستان میں ضلع لیول پر ایسوسیشن اب بھی موجود ہیں، اب بھی لیبر ڈپارٹمنٹ سے اپرووڈ ہیں۔ اگر قانون اس بات کی اجازت نہ دیتا تو لیبر ڈپارٹمنٹ میں ہر سال 3 سال کے بعد جو ان میں چینج آتی ہے یا جو بھی وہ اپنی الیکشن کرواتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیتی گورنمنٹ کہ نہیں جی NIRC جائیں۔ یہ صرف نیشنل بینک کی انتظامیہ نے یہ ڈرامہ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا اور افسران کو تقسیم ہو گیا اور ہم بڑی خوش دلی کے ساتھ تقسیم ہوئے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہم تمام افسران جس وقت کام کرنے والے ہیں بینک کے اندر، ریگولر جو افسران ہیں، ایگزیکٹو ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کم از کم ڈسکریج کریں ان لوگوں کو جو گروپنگ کی شکل میں آ رہے ہیں، ان کو یاد دلائیں کہ جب تک پاکستان لیول پر ماضی کی طرح ایک فیڈریشن نہیں ہوگی جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ 2016 سے لے کر اب تک کے جتنے پیکیج آئے ہیں ان میں ذرا ایک تائرانہ نظر ڈالیں گے تو سوائے آپ کو ناکامی کے کچھ چیز نظر نہیں آئے گی کہ اس مینجمنٹ نے گروپوں میں تقسیم کر کے اپنا فائدہ اٹھایا ہے، اپنی مراحت لی ہیں، اپنی ایسی بھرتیاں کر لی ہیں جن کی وجہ سے بینک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سب کو متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا پڑے گا، تب جا کر ماضی کی طرح جس طرح فیڈریشن کام کیا کرتی تھی ماضی ہی کی طرح کہ آپ کو پے پیکیج ملا کریں گے۔ اب افسران کا جو پے پیکیج ڈیو ہے اگلے سال کے لیے، اس کے بارے میں ابھی تک مینجمنٹ نے کسی بھی نمائندہ افسران کے نمائندوں سے صحیح نمائندوں سے بات نہیں کی ہے، اور پروموشن پالیسی میں بھی تاخیر ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پروموشن پالیسی تو ضرور بنائیں، میرٹ پر بنائیں، اور
اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو لوگ، جو افسران یا ایگزیکٹو جن کو اپنے ایک ہی کیڈر میں 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، ان کو بغیر کسی وجہ کے نیکسٹ گریڈ میں پرموٹ کیا جائے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے مینجمنٹ کو۔ دوسرا، مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے، جو وہ نہیں کرے گی، کہ ادارے میں کام کرنے والوں کے لیے پرسکون اور خوشگوار ماحول دے، اور ماحول دینے کی ذمہ داری مینجمنٹ کی ہے۔ مگر ہو کیا رہا ہے یہاں پر کہ مینجمنٹ مراد کی شکل میں تو ورکنگ فورس کو کچھ نہیں دے رہی، مگر دوسری طرف اپنے لیے بورڈ نامکمل ہونے کے باوجود ان کنٹریکچل انتظامیہ جو مراد لے رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بورڈ کی اپروول ہو، مگر وہ بورڈ کی اپروول نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ مراد لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی بینیفٹس ہیں ورکنگ فورس کے یا پینشنرز کے، ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارا بورڈ مکمل نہیں، جب بورڈ ہوگا تو پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت ضرورت جو ہے نا وہ ہے مہنگائی کی، کمر توڑ مہنگائی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ قومی اداروں نے، صوبائی اداروں نے، دیگر بینکوں نے اپنے اسٹاف کو اس مہنگائی کی وجہ سے کچھ ریلیف دیا ہے، مگر یہاں کا ہمارے نیشنل بینک کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ ہمارے نیشنل بینک کے جو صدر صاحب ہیں، انہوں نے ایک پیکج پچھلے دنوں دیا ہے انفلیشن کے نام پر، کہ جولائی سے لے کے دسمبر تک جو ایگزیکٹو ہیں ان کو 65,000، اور جو سب سے نیچے گریڈ 2 اور گریڈ 3 افسر ہیں جو کام کرنے والے ہیں، ان کو صرف 8,000 پورے 6 مہینے کے لیے دیا ہے۔ پیٹرول سیلنگ کی طرف اگر آ جائیں تو اس وقت ورکنگ فورس کو پیٹرول سیلنگ 100 روپے پر لیٹر کے حساب سے دی جا رہی ہے، اور مینجمنٹ کی جو اپنے کنٹریکچل انتظامیہ کے جو لوگ ہیں ان کو مارکیٹ ریٹ پر پیٹرول سیلنگ دی جا رہی ہے۔ تو یہ دوہرا معیار ہے مینجمنٹ کا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام افسران کو، تمام ایگزیکٹو جو ریگولر ہے، ان کو کھڑا ہونا پڑے گا، ادروائز وہ یہ بینک پتہ نہیں کس سازش کے تحت اس بینک میں یہ لوگ آئے ہیں، کیا ان کا ایجنڈا ہے؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کا ایجنڈا جو ہے، پاکستان کا سب سے مضبوط ترین یہی ادارہ ہے، اس کو ڈبونے کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، اور اس پر آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کی طرح ہی کام کر رہے ہیں۔ ان میں جتنے بھی بیشتر لوگ ہیں، جس میں اس وقت صدر صاحب خود شامل ہے، قائم مقام صدر صاحب، 54 ارب روپے کا ہسکول پیٹرولیم کا فراڈ ہے، جس میں سے 18 ارب روپیہ نیشنل بینک کا ہے۔ انہوں نے اس میں کیا نہیں کیا، کون کون لوگ نہیں شامل ہیں، اور بیچارے جو نچلے آفیسر ہیں ان کو پھنسانے کے چکر میں خود اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک بڑی لمبی چوڑی بھی تفصیل ہے، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پروگراموں میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہسکول پیٹرولیم میں جتنے بندوں کے خلاف FIR ہوئی، ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو یا تو بینک چھوڑ کے چلے گئے تھے یا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ایگزیکٹو لیول کے بندے کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کو اپنی اپنی ضمانتیں خود کروانا پڑی، سب کو، حاضر سروس کو بھی، ریٹائر کو بھی، اور جو بینک چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کو بھی۔ اور ہمارے نیشنل بینک کی اس انتظامیہ نے ریٹائر لوگوں کو اور دوسرے بینکوں میں جانے والے ایگزیکٹو کو جو اس کیس میں ملوث تھے، ان کو وکیلوں کی فیس اور ضمانت کروانے کے تمام اخراجات پے کیے ہیں۔ یہ ایک میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں بینک کے اندر جا کے۔ 7 ارب روپے کا مین برانچ لاہور کا فراڈ ہے، اس میں چھوٹے اسٹاف کو مار دیا انہوں نے، گریڈ 3 سے گریڈ 1 AVP VP تک، اور اوپر کے جتنے لوگ اس میں سہولت کار تھے ان سب کو چھوڑ دیا گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں۔ اب ہمارے توقیر مظہر صاحب ہیں جو گروپ چیف آئے ہیں RBG کے، انہوں نے جو بھرتیاں کر کے جنرل مینیجر لگائے ہیں کنٹریکٹ پر، وہ چھوٹے چھوٹے اداروں سے آئے ہیں، 100 برانچوں کے بینکوں سے وہ لوگ آئے ہیں، جن کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے بینک میں ٹارگٹ پورا کرتے، وہاں وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا، یہاں آ کے ان کو GM لگا دیا گیا۔ لاہور کے جیسے لاہور شیخپورہ ریجن کے GM ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو GM لگا دیا جن کا صرف ٹارگٹ یہی ہے، کنٹریکچر جنہیں GM جن کو لگایا گیا ہے، ان کا صرف ٹارگٹ یہی کہ کام کرنے والے ورکنگ فورس کے اوپر دباؤ رکھنا، ان کو بے سکونی میں رکھنا، ان کے اوپر تھانے دارانہ رویہ رکھنا۔ ہر مینیجر، آپریشن مینیجر
ایون دین RMT میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی بدتمیزی کے ساتھ بلانا، اور ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھی آپ نے خود نیشنل بینک کے لیے یہاں پر ایز اے GM کیا کیا ہے، کتنا ڈپازٹ لے کر آئے ہیں، کتنی پارٹیوں سے جا کر ملے ہیں، ان کے پاس یہ جواب نہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو صرف اوپر بیٹھ کر نگرانی کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب اس نگرانی کے لیے ہم نے اس کے خلاف آفیسر فیڈریشن نے بھی بڑے سرکولر نکالے ہیں، خطوط بھی لکھے گئے ہیں۔ اب ہمارے اطلاع کے مطابق ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا جو ہے نا وہ غلط ہے، بلکہ ان کے خلاف متحد ہو کے ایسے لوگوں کی برطرفی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ مگر ایک سازش ہوئی ہے بیچ میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں وہ بھی ڈسکلوز کر دوں گا کہ کون لوگ جا کر ملے ہیں، ان کے کیا مفادات تھے، جو انہوں نے GM لاہور سے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کیا باتیں کی ہیں، یہ سب آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پروگرام میں یہ بھی ڈسکلوز کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کارپوریٹ میں کیا ہو رہا ہے، کارپوریٹ ملتان کا کارپوریٹ ہیڈ کس کو لگایا گیا ہے، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پروگرام میں ڈسکلوز کروں گا کہ اس نے نیشنل بینک کو کتنا لاس پہنچایا ہے، کتنے نادہندگان کو اس نے فائدہ پہنچایا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ اب اگلا جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں وہ کرنے جا رہا ہوں پینشنز کے بارے میں، کیونکہ جیسے کہ ہمارے یہ چینل کا نام ہے RRS ریگولر ریٹائرڈ اسٹاف کے نیوز، یہ چینل ہے۔ پینشنرز کے بارے میں جنوری 2021 20 جنوری اور 21 جنوری 2 دن کی وہاں پر میٹنگ ہوئی تھی، جس میں عارف عثمانی سابقہ پریزیڈنٹ جو چلے گئے ہوئے ہیں، فیصل ٹوپرا SEVP گروپ چیف ہے، واحد سیٹھی صاحب گروپ چیف ہے، طارق جمالی صاحب اس وقت گروپ چیف تھے، اور مینجمنٹ کے دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جس میں سے 2 چیزیں طے ہوئی تھی مینجمنٹ کی سائڈ سے ہمارے مطالبے کی مجبوری میں مطالبات کے پیش کرنے پر۔ عثمانی صاحب نے اور تمام ایگزیکٹو نے اس بات پر ایگری کیا تھا کہ منیمم پینشن بیوہ کی 10,000 4,500 سے 10,000 اور پینشنرز کی 6,000 سے 17,500 روپیہ کی جائے گی، اور 2 سال کا بجٹ انکریز 8% کے حساب سے طے ہو گیا تھا۔ اس کو پھر بھی مزید لٹکاتے رہے، بالآخر یہ طے ہو گیا کہ انہوں نے اس کے اوپر کام ورکنگ کی۔ فروری اور مارچ میں اس کے اوپر ورکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ بعد میں پھر وہ واپس دہراؤں گا کہ اس کو روکا کیوں ہے۔ جناب رحمت علی حسنی صاحب جو قائم مقام صدر ہے، یہ اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھ رہے ہیں کہ جی میں قائم مقام ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے، اگر فائنانس منسٹری اس کی اجازت دے دے تو میں اعلان کر دیتا ہوں۔ فائنانس منسٹری کو کیا جواب دیتے ہیں کہ جی کیس سب جوڈس ہے۔ ان لوگوں کا دوہرا معیار ہے، اسپیکر کو کیا کہہ رہے ہیں اور فائنانس منسٹر کو کیا کہہ رہے ہیں۔ مفتہ اسماعیل اس وقت وزیر خزانہ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب آپ اپنے جتنی بھی بینیفٹ ہیں اس وقت کنٹریکچوئل انتظامیہ جن کو لینے کے لیے بورڈ کی اپروول ضروری ہے، وہ تو آپ بینیفٹ بغیر اپروول کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ مگر پینشنز کے بارے میں، جس میں اس وقت 65 سال سے لے کر 95 سال تک کے بوڑھے انتہائی قسموں کو پرسی کے شکار ہو چکے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اور اس مینجمنٹ کی ریویو پٹیشن میں تاخیری حربے استعمال کرنے کی وجہ سے 700 سے زیادہ پینشنر جو ہے نا وہ اس وقت اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ اپنا مقدمہ لے کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو میں تو یہیں پہ یہی بات کروں گا کہ حسنی صاحب آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اس سے بہتر یہی کہ حالات ایسے نہ پیدا کریں، اتنی زمین تنگ نہ کریں، اتنا دیوار کے ساتھ مت لگائیں کہ کل کو پھر آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ یہ جو انکریز ہے اس کے بارے میں اعلان کریں۔ ہمارے ریگولر سٹاف جو آفیسرز ہیں ان کا پے پیکیج ضروری ہے اس وقت کہ اچھا ہونا چاہیے، ان کی بیسک میں 50% انکریز ہونے چاہیے، ان کو مارکیٹ ریٹ پہ پیٹرول سیلنگ ملنی چاہیے، ان کے ہاؤس رینٹ میں اضافہ ہونا چاہیے، ان کی تمام جتنی یوٹیلیٹی بلز میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ نے سوچنے کی نہیں کرنے کی ہیں، اور آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو حالات مزید خراب ہوں گے جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے۔ تو دوستو، میں نے اپنے اس چینل کے ذریعے یہ پروگرام کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پیغام تمام مینجمنٹ تک ضرور جائے گا،
اور گورنمنٹ کے حلقوں میں بھی ضرور جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ضرور ہوں گے۔ السلام علیکم۔